لائیو سیشن کے لیے حاضر ہوں اور کوشچن اینڈ آنسر سیشن کے لیے. یہ ہو سکتا ہے کہ سردیوں میں الگ ٹائم ہو اس لائیو سیشن کا, گرمیوں میں الگ ہو. اور یہ سیٹرڈے کو ٹھیک نہیں ہے, منڈے کو ہی رکھنا پڑے گا. سیٹرڈے کو اکثر بیانات ہو جاتے ہیں, منڈے اینڈ تھرسڈے ہے جی. کمنٹس. السلام علیکم جناب. میری کتاب پڑھنے کی عادت کسی نے پوچھا ہے. میری کتاب پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی ہے. پہلے بہت ذوق سے کتابیں پڑھتا تھا, اب پڑھنے بیٹھوں تو بے چینی ہوتی ہے. عادت کو دوبارہ کیسے بحال کروں؟ ایک ٹائم متعین کر لیں اسٹڈی کا, مطالعے کا. اس ٹائم میں بیٹھ جایا کریں. یاد رکھیں کوئی بھی کام شروع کرنا مشکل ہوتا ہے, ایک دفعہ شروع کر لیا جائے پھر وہ مشکل نہیں رہتا. تو جا کے بیٹھنا, کتاب کھولنا, یہاں تک مشکل کام ہے, اس کے بعد آسان ہے. تو بیٹھ جایا کریں. ہمارے علاقے میں قادیانی رہتے ہیں, شوہر مسلمان ہے مگر بیوی قادیانی. اس نے میری امی کو سوٹ دیا تھا, وہ میرے پاس ہے, کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ واپس کر دیں. آپ قادیانیوں سے میل جول رکھنا جائز نہیں ہے, اور بیوی اگر قادیانی ہو تو نکاح ہی نہیں ہوتا. یہ تو میاں بیوی میں زنا ہوگا, نکاح نہیں ہوگا یہ. اچھا والد صاحب, کسی ایک بیٹے کو ضرورت کی وجہ سے زیادہ حصہ دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں؟ اگر واقعی ضرورت ہے تو پھر دے سکتے ہیں. مفتی صاحب, امامہ شریف کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ بھائی پگڑی پہنے, باقی لمبائی جو ہے کمر سے نیچے نہ جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبال فی الامامہ, یعنی امامے کا جو یہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, شملہ ہے, اس کو زیادہ لمبا رکھنے سے منع کیا ہے. یہ بھی ایک طرح کا تکبر میں آتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے ڈھانکنا مرد کے لیے منع کیا ہے, ٹخنوں سے نیچے رکھنا, ایسے ہی شملے کو زیادہ لمبا کرنا بھی منع کیا. زیادہ لمبا عرف میں جس کو لمبا سمجھتے ہیں بہت زیادہ, تو بہت ہی اس کی آخری حد ہے کمر, یعنی کمر سے بھی نیچے جا رہا ہو تو پھر یہ بہت زیادہ لمبا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی جتنا مرضی رکھیں. مفتی صاحب, اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں اسٹڈی کرنی ہے, کون سی کتاب پڑھیں؟ وقاص صاحب کراچی سے. دیکھیں جتنے بھی صحابہ ہیں اہل بیت یا اہل بیت کے علاوہ, ان کے بارے میں ابن حجر کی بھی کتاب ہے, علامہ ابن عبد البر کی الاستیعاب ہے, اسد الغابہ ابن حجر کی, یہ سب کتابیں بہترین ہیں. مجھے نہیں پتا اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا, کہیں سے اردو ترجمہ خرید لیں. نہیں تو سیر و اعلام النبلاء ہے علامہ ذہبی کی, یہ بہت ہی جاندار شاندار کتاب ہے. اس میں بھی صحابہ کے حالات ہیں, اہل بیت کے حالات ہیں, لیکن یہ سب عربی میں ہیں, اردو کا مجھے نہیں پتا. مولانا صاحب, خرگوش کا گوشت کھانے کے بارے میں بتائیں کہ حلال ہے حرام؟ حلال ہے جی جمعہ خان, خرگوش کا گوشت بالکل حلال ہے. مفتی صاحب, باتھ روم میں گندے کپڑے لٹکانا کیسا ہے؟ کوئی شخص باتھ روم میں اپنے کپڑے لٹکا کر چھوڑ آئے اور 2-3 دن تک ایسے ہی لٹکے رہیں تو کیا شریعت میں اس کی ممانعت ہے؟ حافظ اویس. نہیں جی, کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر ہم امام مہدی کے زمانے تک زندہ رہیں تو اس کے پہچان کیسے ہوگا, اور اس پہ فتوے وغیرہ اور جھوٹے امام مہدی بھی آ سکتے ہیں, تو ہم کیسے اصلی راستے پر چلیں گے؟ جب سچی مچی کے امام مہدی آئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا, بے فکر رہیں. اس لیے ابھی اس چکر میں نہ پڑیں, اپنے اعمال کو فوکس کریں. میں اسد, میری عمر 19 سال ہے, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے کتنی ہمت کی ضرورت ہے, اور آگے کیا مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی باتیں سن کے لگتا ہے بالکل آسان ہے. جی نہیں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ دوسری شادی بالکل آسان ہے. آپ سنت زندہ کرنے کی نیت سے, ثواب کی نیت سے کریں تو ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اس کے لیے کتنی ہمت چاہیے؟ جتنی ہمت خودکشی کے لیے چاہیے. تیار رہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایسی کی تیسی. جس آدمی میں یہ کانفیڈنس ہو وہ تو 2 کیا 4 بھی کر لے گا, اور جس میں یہ کانفیڈنس نہیں ہے وہ حالات سے ڈرتا رہے, پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو وہ نہ کرے, بیٹھ جائے آرام سے. کیونکہ وہ ویسی تو آدمی بنے, آدمی مرد کے بچے بنے, بولے ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے جس نے اکھاڑ لے گا, میں تو کر رہا ہوں. یہ ہمت ہے تو بھائی ٹھیک ہے, اور یہ ہمت پیدا کرو اپنے اندر. دبئی میں کچھ ایپس ہیں جو کسی بھی چیز کی پیمنٹ انسٹالمنٹ میں کرنے کی فیسلٹی دیتی ہیں پر اصلی رقم سے زیادہ لیتی ہیں. اگر کوئی ایکسٹرا چارج یا لیٹ فیس نہ ہو تو کیا یہ حلال ہے؟ نہیں جی, حرام ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی ہے, یعنی وہ گویا کہ آپ کو قرض دے رہے ہیں وہ, اور قرض پہ آپ سے نفع لے رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی طرف سے آگے پے کر دیں گے اور آپ سے زیادہ لیں گے. تو یہ کل قرض جر نفعا فہو ربا میں داخل ہے, 100% حرام ہے. مفتی جی, کچھ لوگ جائے نماز پہ کھڑے ہو کر گھنٹوں باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد 1 رکعت پڑھتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں جائے نماز پہ کھڑے ہو کے, کیا باتیں کرتے ہیں اصل بات اس پر ہے. باقی 1 رکعت وتر حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ صحابہ میں یہ مسئلہ اختلافی تھا. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی نے 1 رکعت وتر پڑھی ہے. اس کا مطلب احناف یہ بیان کرتے ہیں کہ 1 رکعت کے ذریعے 2 رکعتوں کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڈ بنایا ہے، ایون کو اوڈ بنایا یعنی جفت کو طاق بنایا ہے. تو عبداللہ بن عمر اس کا مطلب یہ سمجھے کہ ایک رکعت الگ سے پڑھی ہے. تو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وطر پڑھتے تھے وہ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے. تو اختلافی مسئلہ ہے، لیکن احناف نے اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو فالو کیا ہے کہ ان کا علم حضرت عبداللہ بن عمر سے اور ان کا تفقع عبداللہ بن عمر سے زیادہ تھا. تو وہ جو حدیث کا مفہوم سمجھیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا. باقی اختلافی مسئلہ ہے، کسی پہ اس پہ طنز نہیں کر سکتے. بعض اسلاف 1 رکعت وطر کے بھی قائل تھے. احناف نے احتیاط کی بیس پہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی ترجیح کی بیس پہ 3 رکعت وطر کو ترجیح دی ہے. مفتی صاحب، جب صحیح حدیث ہو تو اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث پیش کر سکتے ہیں، پر جب ضعیف حدیث ہی ہو تو اسے بیان کر سکتے ہیں کیا؟ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ کوئی کسی چیز کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو ضعیف حدیث سے اس کی مزید تائید کی جا سکتی ہے. یہ جمہور کا مذہب یہی ہے، اور حقیقت یعنی میں دلیل کے لحاظ سے طاقتور مذہب بھی یہی ہے. البتہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں ان پر سرے سے کوئی صحیح حدیث ہوتی نہیں ہے، ساری حدیثیں ضعیف ہی ہوتی ہیں، اور ان ضعیف حدیثوں کا مضمون بھی ایک دوسرے سے بہت ٹکرا رہا ہوتا ہے. تو پھر اس ضعیف حدیث کو بیان نہیں کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے ہم نے ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ TFR کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری تیار کر کے آپ کو واٹس ایپ پر بھیجی تھی کہ آپ نے دیکھ لی ہے؟ مجھے مل گئی ہے وہ، لیکن میں نے بھی دیکھی نہیں ہے، تفصیل سے دیکھوں گا انشاءاللہ. میں دوسرے کام میں آج کل بہت زیادہ مشغول ہوں، وہ بھی ایک علمی کام ہے، تحریر لکھ رہا ہوں، کتاب لکھ رہا ہوں. مفتی صاحب، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ہر وقت پریشان ہو گئی ہوں، اس کا کوئی علاج بتائیں، صحت بھی متاثر ہو گئی ہے. دیکھیں، بہت زیادہ غصہ آتا ہے 3 وجہ سے. یا تو طبیعت میں بد اخلاقی، تکبر ہوتا ہے، تو اس تکبر کا علاج کرنا چاہیے. خود پسندی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو بہت ہی اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی کوئی الٹی بات کرے تو غصہ آ جاتا ہے. یا تو یہ ہوتا ہے، تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اپنے توازن پیدا کرنی چاہیے. یا یہ کہ صحت خراب ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر سے علاج کرنا چاہیے، بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے. کمزور آدمی کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، بلڈ میں کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے. تیسری چیز، غصہ زیادہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں. بعض دفعہ لڑکیاں کی شادی ٹائم پہ نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے نیچرل لائف نہیں ہے ان کی، اور بعض دفعہ شادی ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو دیکھنا چاہیے یا شوہر صحیح نہیں ملا یا سسرال صحیح نہیں ملا. تو دیکھنا چاہیے ان میں سے کون سی وجہ ہے، پھر اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دور کرنا ممکن نہ ہو تو صبر سے کام لینا چاہیے. مفتی صاحب، میں اپنے چاچا کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. ابا نے منع کیا اور کہا اگر دیا تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا، کیا میں چپکے سے دے سکتا ہوں؟ احمد خان UAE سے. جب ابا منع کر رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی نا، تو نہ دیں، کسی اور کو دیتے ہیں. دنیا میں زکوٰۃ والے کم تو نہیں ہے. ویسے چاچا کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کوئی معقول وجہ ہے اگر ابا کی، تو پھر ابا کی بات کو فالو کریں اور چاچا سے قطع تعلق نہ کریں، ملتے رہیں ان سے. عورت اگر پڑھی لکھی ہو تو اس کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے جاب کرنا بہتر، جیسے ٹیچر اور بیوروکریٹس وغیرہ، یا گھر میں رہ کر گھر کے کام کرنا اور پردے کا بھی بتائیں. انڈیا سے ہوں. دیکھیں، انسانیت کی خدمت سب کے لیے ثواب ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور اگر سوسائٹی میں خواتین کی کسی شعبے میں ضرورت ہو، جیسے میڈیکل سائنس میں تو ضرورت ہوتی ہے، تو اس شعبے میں جا کر اگر خواتین کام کریں گی تو ان کو ثواب بھی ملے گا. لیکن آج کل ہر فیلڈ میں اتنی زیادہ خواتین ہیں کہ اس سے ہمارا پورا فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو رہا ہے. جو یورپ کا ہوا ہے وہ بھی ہمارا ہونے لگا ہے. انہوں نے اپنی عورتوں کو گھر سے باہر نکال کے پورا خاندان نظام تباہ و برباد کر دیا. تو اس لیے یہ بھی انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ فیملی سسٹم کو بچایا جائے. اور وہ بچنا جب تک ممکن نہیں ہے جب تک عورت گھر کی 4 دیواری سنبھالے گی نہیں. بچے پیدا بھی کرے، بچوں کو سنبھالے بھی، گھر کو بھی سنبھالے. یہ فطرت نے اس کے ذمہ لگایا ہے، نیچر نے اس کے ذمہ لگایا ہے. تو اس لیے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں رہ کر ہم انسانیت کی خدمت کر ہی نہیں سکتے. نہیں بھائی، یہ بالکل غلط سوچ ہے. عورت کا گھر میں رہنا، بچوں کو پیدا کرنا، ان کو پال پوس کے بڑا کرنا، یہ بہت بڑی خدمت ہے انسانیت کی. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہوٹل میں ایک عورت جاب کر کے 100 لوگوں کو کھانا کھلائے، وہ انسانیت کی خدمت ہے، اور گھر میں اپنے بچوں کو اور شوہر کی خدمت کرے تو وہ خدمت نہیں ہے انسانیت کی. تو اس لیے اسلام نے جو عورت کو گھر کی 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے وہی فطرت کے قریب ہے، اسی میں انسانیت کی خدمت ہے. ہاں، کسی شعبے میں کوئی ایمرجنسی، کوئی خاص ضرورت پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے. نارملی عورت کے لیے شریعت نے گھر کی 4 دیواری ہی کو پسند کیا. اور شریعت کا مطلب ہوتا ہے خدا جس نے بنایا ہے. تو جو کریٹر ہے نا، مرد اور عورت کو بنانے والا، وہ کریٹر کی یہ تقسیم ہے کہ مرد گھر کے باہر کے کام کرے اور عورت گھر سنبھالے. خالق کی یہ تقسیم ہے. تو اس تقسیم سے لڑنا نہیں چاہیے ہمیں. اور سکون میں بھی انہی کی زندگی ہوتی ہے جن کی بیویاں گھروں میں ہوتی ہیں اور شوہر کماتے ہیں. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کے نبی ہیں، تو غیر کیو میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو غار یعنی کیو میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو سانپ نے حضرت ابو بکر کو کیوں کاٹا؟
بھائی ہمارے نبی جنات اور انسانوں کے نبی ہیں، کیونکہ انسانوں اور جنات کو ضرورت ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی، تو جانوروں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہدایت کی، ان کو تو جتنی ہدایت چاہیے تھی اللہ نے دے دی ہے، ان کی نیچر بنا دی ہے جس نیچر پہ وہ چلتے ہیں۔ تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں اے انسانوں میں تم سب کی طرف نبی ہوں، تو جنات بھی انسانوں کے تابع ہیں اس بارے میں، تو اس لیے ہدایت کی ضرورت انسانوں اور جنات کو ہے، تو اللہ نے پیغمبر بھی انسانوں اور جنات کی طرف بنا کے بھیجا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب اگر وائف کہے کہ 2 شادی کی تو طلاق دے دو گی یا اپنے گھر چلی جاؤں گی، قسم کھا کر کہے ایسا؟ دیکھیں 4 شادیاں اگر مرد برابری کرے تو اللہ نے مرد کے لیے حلال کی ہیں، وائف تو کہتی ہیں ایسی باتیں، ان کو وہ جو کہیں ان کو کہنے دیں، آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ وہ کریں۔ مفتی صاحب شادی کی بیسٹ ایج کیا ہے اور شادی کی کیا شرطیں ہیں؟ شادی کی بیسٹ ایج ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے صحیح کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ سب سے بہترین وقت ہے جب بھوک لگے، تو میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ شادی کی سب سے بہترین عمر وہ ہے جب مرد بالغ ہو جائے، اس میں عورت کی طلب پیدا ہو جائے۔ ہاں اکثر اس عمر میں انسان بے روزگار ہوتا ہے تو لڑکیاں راضی نہیں ہوتی شادی پہ، تو وہ ایک مجبوری ہے، تو بہترین عمر تو یہی ہے 15 سال۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمر بتائی ہے، شباب کا زمانہ 15 سال سے شروع ہوتا ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ قرآن نے کہا یہ کہ جس کو رشتہ ہی نہ ملے، یعنی ظاہر ہے بے روزگاری کی وجہ سے اس عمر میں رشتہ ملتا نہیں ہے، تو نہ ملے تو پھر وہ صبر سے کام لے یہاں تک کہ اللہ اس کے نکاح کا انتظام کر دے۔ میرا سالہ ڈراپ شپنگ کا کام کرتا ہے، آپ ذرا رہنمائی فرمائیں کہ یہ کام کس طرح کرنا جائز ہے تاکہ میں اس کو بتا سکوں۔ آپ کا مرید شیر خان پٹھان، احمد آباد گجرات سے۔ ماشاءاللہ جناب شیر خان پٹھان صاحب، تو آپ اپنے سالے کو بول دیں کہ ڈراپ شپنگ کے کام میں یہ ضروری ہے کہ کوئی چیز اپنے قبضے میں لائے بغیر یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں لائے بغیر آگے بیچنا جائز نہیں ہے، تو کوئی بھی چیز پہلے خریدیں، اپنے قبضے میں لیں، پھر آگے اس کو بیچیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر بیچیں نہیں اس کو، بلکہ بیچنے کا وعدہ کریں، تھرڈ پارٹی سے کہیں، کسی بھی پارٹی سے، بھائی یہ پروڈکٹ ہے، آپ اگر چاہتے ہو تو میں اتنے کی دے دوں گا، یہ نہیں کہ میں نے دے دی آپ کو، اتنے کی دے دوں گا آپ کو، آفر کرے اس کو، وہ آفر قبول کرتا ہے تو کہے ٹھیک ہے، تو پھر وہ چیز خریدیں اور پھر اس کو دوبارہ پیشکش کرے کہ بتائیں اب آپ نے یہ چیز خریدنی ہے یا نہیں خریدنی، تو خریدار اگر کہتا ہے میں نے خریدنی ہے تو ٹھیک ہے اس کو بیچ دیں، اور اگر کہتا ہے کہ میں نے نہیں خریدنی تو بس وہ آپ کے گلے پڑے گی۔ پھر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے ڈراپ شپنگ میں کہ آپ نے کسٹمر کو کہا کہ میں یہ چیز آپ کو بیچوں گا، آپ نے خریدنی ہے تو بتا دیں، کسٹمر کہتا ہے ہاں فلاں ایڈریس پہ پہنچا دیں، تو پھر آپ کمپنی کو آرڈر نہ کریں کہ کمپنی اس کے گھر میں پہنچا دے، کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ تو کیا کر رہے ہیں کہ وہ چیز بیچ رہے ہیں نا، تو قبضے کے بغیر بیچ نہیں سکتے۔ آپ کمپنی سے کہیں کہ ہمارا بندہ آ رہا ہے اٹھانے کے لیے وہ چیز، اور ہم جب آپ سے اٹھا لیں گے تو ہماری ہو گئی، اس کے بعد وہ چیز آپ کسٹمر کو پہنچا دیں اور اس سے کہیں کہ بھائی اب بتاؤ خریدنی ہے یا نہیں خریدنی، اس کی گیٹ پہ پہنچا دیں۔ اگر وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لینی تو پھر وہ آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی ٹینشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے لینی ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا، کوئی بھی چیز جب تک خرید نہ لی جائے اور اپنے قبضے میں نہ آ جائے یا اپنے نمائندے کے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک آگے بیچ نہیں سکتے۔ ہاں بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں، تو وعدہ الگ چیز ہے، بیچنا الگ چیز ہے۔ ایک بات اس طرح سے ڈراپ شپنگ جائز ہے۔ دوسرا یہ بھی جائز ہے کہ 2 پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جائیں، آپ کسٹمر کو کہیں کہ یہ چیز ہے، یہ میں آپ کو بکواؤں گا، بیچ نہیں رہا بکواؤں گا میں، اور کمپنی سے کہیں کہ یہ چیز میں آپ کی کسٹمر کو بکوا رہا ہوں، تو میں 2 پارٹیوں کے درمیان خرید و فروخت کا نمائندہ بن رہا ہوں، اس کا مجھے کمیشن چاہیے، کمپنی کی طرف سے بھی یا کسٹمر کی طرف سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو بتائیں بھائی یہ چیز میں بکوا رہا ہوں آپ کو، اس کو صاف طور پہ کہ میری نہیں ہے کمپنی کی ہے، بکوا رہا ہوں آپ کو، اور اس بیچنے پہ میں آپ سے اتنا کمیشن لوں گا، باقی جو پیسے ہیں وہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، میں نے اتنا کمیشن لینا ہے کیونکہ میں بیچ میں آپ کو یہ سہولت دلوا رہا ہوں کہ یہ کام آپ کو میں خریدوا کے دے رہا ہوں۔ تو اس طرح صاف کلیئر کر دیں گے تو بھی جائز ہو جائے گا۔ اور یہ جو طریقہ آج کل چل رہا ہے، کسٹمر کو کال کی کہ بھائی یہ شیمپو کی بوتل ہے یا یہ صابن ہے، یہ بتاؤ آپ نے اتنے کی خریدی، وہ کہتا ہے ہاں جی میں نے خرید لی، حالانکہ وہ آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے ابھی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب میری والدہ کی طبیعت بار بار بگڑ رہی ہے، اسپتال جانے پر بھی بخار کم نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ آفتاب انڈیا سے۔ دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، اور باقی تو ڈاکٹر ہی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، میں دعا کر سکتا ہوں۔ مفتی صاحب جو غیر مسلم نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے ہاتھ پہ ٹیٹو پہلے سے بنوائے ہوئے ہوتے ہیں، غیر مسلم ہونے کے وقت وہ عمرے پر آتے ہیں تو لوگ ان کی تصویریں فیس بک پر لگا کر ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ برائے کرم رحمائی فرمائیں۔ ساجد رفیق سعودی عرب سے۔ حرام ہے ٹیٹو بنوانا ہاتھ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو حرام قرار دیا، مسلمان یہ کام کبھی نہیں کرتا، البتہ غیر مسلم کرتے ہیں، پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ وہ نشانات ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ نشانات مٹانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا،
تو جب ممکن نہیں ہے تو ان کو تانے دینا، فیس بک پہ ان کی تصویریں لگا کر ان کا مذاق اڑانا ہے، برا بلا کہنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک اہم سوال کرنا ہے، برائے مہربانی اپنا درست نمبر دے دیں تاکہ میں آپ سے براہ راست سوال پوچھ سکوں۔ میں جب اپنا اوریجنل نمبر کسی کو دیتا ہوں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ میں نہیں فون سنوں گا، کیونکہ اس پر ہزاروں میسیج آ رہے ہوتے ہیں جو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے جو نمبر یہاں شیئر کیا گیا وہی اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ مفتی صاحب یوٹیوب کی انکم حلال ہے اور فارم بلاگ کب؟ مفتی صاحب یوٹیوب کی انکم حلال ہے اور فارم بلاگ کب؟ اچھا اتنی دفعہ سوال کیوں؟ شاہد ابیر صاحب، یوٹیوب کی آمدن حلال ہے، البتہ اس میں کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے تو 2.5 سے 5% تک اس میں صدقہ کرنا لازم ہے، باقی اس کے دلائل کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ مفتی صاحب کیا ماں کی خدمت دکھانے کے لیے اے آئی سے ایک 45 سال کی خاتون کا چہرہ چھپا کر بلر کر دکھا سکتے ہیں، صرف ہاتھ گٹوں تک کھلا رہیں گے اور پھر پیر ٹخنوں تک؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ کیا مطلب ماں کی خدمت کے لیے؟ ایسا نہ کریں، میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے، تصویر کا بلا غیر ضروری استعمال ہے۔ قرآن میں اولاد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن شادی شدہ بیٹی اپنے شوہر کے گھر رہتے ہوئے کیسے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے؟ لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو شریعت میں اس کے شوہر کا حق اس کے والدین سے بھی زیادہ ہے، تو اس لیے وہ اپنے شوہر کی پرمیشن کے ساتھ ہی اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے، اور جب گھر جایا کرے تو خدمت کر لیا کرے، کرنی چاہیے، بہت بڑا رشتہ ہے والدین کا، لیکن شوہر کا حق شریعت میں، اطاعت میں شوہر کا حق پہلے ہے۔